تاکہ انہوں نے پرسوں ایک اور خط لکھا. اب اس خط کی کوئی پوچھتا ہے، کہتے ہیں لوگ میں یہاں ہوں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں، یہ خط یوں ہی، یہ کوئی بنی بنائی بھی بات ہے، یہ افسانہ ہے. اب کیا یہ افسانہ ہے یا اس میں کوئی وزن ہے، کوئی اس میں سچائی ہے؟ ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کس کی بات میں رنگ آف ٹروتھ ہے، رنگ آف ٹروتھ، کس کی بات رنگز ٹرو، گھنٹی بجتی ہے سچائی کی. یہ جب بات کرتا ہے گھنٹی سچائی کی بجتی ہے. اب وہ گھنٹی جب سچائی کی بجتی ہے، وہ کس طرح بجتی ہے سچائی کی؟ کہ انہوں نے پہلا خط نہیں لکھا، 2 خط پہلے لکھے ہیں، یہی شکایات کی ہیں، سال کے اوپر محیط یہ ان کی شکایتیں، یہ سچی بات کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان سچ دے. دوسرا رنگ آف ٹروتھ کیا ہے؟ دوسرا رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک جج نہیں ہے اکیلا، 6 جج ہے، ایک خاتون جج ہے، وہ بھی اس میں اپنی شکایت کر رہے اور برملا تیسری مرتبہ کر رہے. یہ رنگ آف ٹروتھ ہے. اس رنگ آف ٹروتھ اور کیا ہے؟ رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ خصوص یہ مبہم نہیں ہے کہ ہمیں آ کے ٹیلی فون آتے ہیں، میں کہتا ہوں جی مجھے فون آتے ہیں، فون کا پتہ ہی نہیں کون، وہ انکار کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا، میں نمبر نہیں ہوتا، نمبر آتا ہی نہیں میرے پاس. رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ ایک واقعے کو انہوں نے تفصیلاً بیان کیا، اسپیسیفکلی بیان کیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ملازم کو اٹھا کے لے گئے، ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا کے لے گئے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ کون سا جج اور کون سا رشتہ دار. تو یہ رنگ آف ٹروتھ ہے اس میں. دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایک بیان کی سچائی کو پرکھنے کی کہ کیا اس بیان کو کسی طرح سے تقویت پہنچتی ہے. ایویڈنس نہیں ہے، تقویت، اس شہادت کو تقویت پہنچتی. وہاں یہ اس کو تقویت یعنی کرابوریشن ہے اس کی. یہ اکیلا ہی آدمی بیان دے رہا ہے کہ کوئی اور بھی واقعات ہیں جو اس کے بیان کو معتبر ثابت کرتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کرابوریشن ہے. کرابوریشن یہ ہے کہ وہ جج صاحب کے گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں، کیمرہ تو نکلا ہے بیڈ روم سے، کیمرہ تو نکلا ہے لیونگ روم سے. اب جب یہ جج صاحب کہتا ہے کہ یہ کیمرے کیا کر رہے تھے، وہ بلب بدلنا چاہتا تھا، وہ بلب بدلنے گیا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اسی ساکٹ میں اور وہ ویڈیو چل رہی ہے، وہ نکال کے جب اسے اب یہ کرابوریٹ ہو گیا ان کی بیان کو. اب یہ کرابوریشن اور رنگ آف ٹروتھ ان 6 ججز کے بیان میں کے خط میں آتا ہے. اور انہوں نے کوشش کر لی تھی چیف جسٹس عامر محمود، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، کیونکہ اس وقت جب یہ سینئر جج تھے تو ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوا، یہ لکھا ہے. اب ان کے پاس ایک مؤدبانہ طریقہ یہی تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کر دیتے. اس کا اختیار ہے کہ نہیں، وہ ایک بڑا معتبر پاکستان کی عدلیہ کا سب سے معتبر اعلیٰ ترین ادارہ ہے اور ججوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو کر دیا. اب یہاں چل رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ بات یوں ہی بنائی ہے اور کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بھائی صاحب رکے سنیں، 6 ججز سپریم کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ، ساری قوم کو ان کا ممنون ہونا چاہیے. ساری قوم کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ ججوں پہ اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سبارڈینیٹ جوڈیشری میں بھی جو جج جس ڈسٹرکٹ جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا
اس نے نہیں دباؤ میں آیا، اس کو بہاولپور بھیج دیا، پنجاب واپس بھیجا، پھر بہاولپور بھیج دیا۔ اب اتنی باتیں جو کہ کرابوریٹ بھی کرتی ہوں، جو رنگ آف ٹروتھ بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے، اور 6 ججوں، آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے، یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے، اٹ از انڈر اٹیک۔ اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بکرا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب اس کا نوٹس، یہ کل جو ہو گئی فل کورٹ کی میٹنگ، ہمیں نہیں اس میں پتہ کیا ہوا، کچھ نکلا تو نہیں۔ اس فل کورٹ کی میٹنگ میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ٹرائیبیونل بنا دیتے۔ ٹرائیبیونل بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے، میں آپ نے 11 ججز کا ٹرائیبیونل بنانا ہے، اوپر سے شروع کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 جائے ٹرائیبیونل بنا دیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب کو اعتراض ہوتا تھا عمر بندیال صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے، جونیئر ججز کو لگاتے۔ آپ 11 ججز کا 13 ججز کا بینچ بنائیں، سارے سینئر ججز رکھیں بلا امتیاز، اور ان کے آگے یہ مدعا، یہ لیٹر ایز اے کمپلینٹ پیش ہو، وہ ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ بھی پیش ہو، ان کے وکلاء بھی پیش ہو، نوٹس دیں جس میں اس نے رانگ ڈوئنگ کی ہوئی ہے، وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے، جس کا نام اس میں آیا ہے، جس ادارے کا، اس کے ہیڈ کو بلائیں، وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے۔ 6 ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا، ایک معاملہ جس کو وہ پورا سال چیز کرتے رہے، وہ کر دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ عدلیہ کی بنیادیں ہلا دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ میں اس لیے یہ عرض کروں گا چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کا فوری نوٹس لیں، یہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ گھنٹوں کی بات ہے۔ سیریس اس میں نظر آئے چیف جسٹس صاحب اور ان کے سینئر رفقا، سینئر 9 اور 11 اور 13 سینئر ججز کا اسی وقت ٹرائیبیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔